الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کو جن بنیادی باتوں کا حکم دیا ہے ان میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ کی اصلاح کرے۔ امارہ اور امارگی کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اردو زبان کو پوری طرح نہیں سمجھتا تو اس کے لیے اس لفظ کا لکھنا، پڑھنا، سمجھنا سب دشوار ہے۔ اس لیے انسان جس زبان میں سوچتا ہے، اردو میں، پنجابی میں، پشتو میں، انگلش میں، جس زبان میں بھی وہ سوچتا ہے، یہ ضروری ہے کہ اسے اس زبان پر مکمل عبور حاصل ہو، اور اگر اسے وہ زبان مکمل طور پر نہیں آتی تو وہ نہ سمجھ سکے گا، نہ پڑھ سکے گا، نہ اس زبان کی اعلیٰ ادبیات سے واقف ہو سکے گا، تو نتیجہ یہ کہ وہ جاہل اور حیوان رہے گا، دنیا تو برباد کی سو کی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ امارگی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو جس کی قانون، شریعت، عقل کوئی اجازت نہیں دیتا، اس پر اصرار کرنا، بس ایک چیز میں ضد پہ آ جانا، اڑ جانا کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ ایک آدمی نے ستایا ہے، تنگ کیا ہے، تنگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے پیسے واپس چاہیے، اس نے کہیں دینے ہیں اور اس پر مشکل وقت آن پڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ نے قرض لیا تھا، مجھے دے دے۔ اب اسے غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ قرض ہے، کیوں واپس دوں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس سے معذرت کرو یا پھر اس کے اصرار کی سختی کو قبول کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا اور ایک یہودی آیا، اور یہ ایک پرماننٹ انسٹرکشن، مستقل ہدایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ میرے اور لوگوں کے درمیان مت آؤ، لوگ جو کچھ بھی مجھ سے پوچھیں، جو کام بھی کہیں، جو عمل بھی میرے ساتھ کریں، تم ایک طرف ہو جاؤ اور میرے اور لوگوں کے درمیان مت آؤ۔ اس لیے جنگ وغیرہ کے مواقع تو الگ تھے،
لیکن عمومی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عام عوام سے تعلق میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ جنگ کے مواقع ایسے تھے، پھر حفاظت آپ کی ضروری تھی، اس میں کوئی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ آپ سوتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ بھئی اب کوئی نہ آئے، میں نے سونا۔ یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا کوئی اور کھڑا ہو جاتا تھا کہ آپ سو رہے ہیں تو کوئی تنگ نہ کرے، تو وہ آیا اور اس نے کہا میرا قرض اتارو۔ یہودی تھا، اور بات جب بڑھی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے چادر کو بل دینا شروع کیے، ٹائٹ کیا، اور یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں زیادہ نظر آنے لگیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو آپ نے فرمایا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں یقیناً واپس کروں گا، اور پھر اس نے کہا میں بیٹھا ہوا ہوں واپس کرو، اور پھر آپ کے پاس مال آیا اور آپ نے کہا اسے دو اور زیادہ دو۔ اس نے کہا میرے تو اتنے بنتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، دیکھو جو ہمیں قرض دیتا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے احسان کا شکریہ ادا کریں، وَإِنَّ لِصَاحِبِ الْمَقَالِ حَقًّا، اور جس کا دینا آتا ہو اگر وہ الٹی سیدھی بات کر بھی دے تو اس کا حق بنتا ہے، اس کو اس کے حق سے نہ روکو۔ اب اس سے قرض دینا ہے واپس، اور دل میں یہ آ گیا کہ منہ پہ مار کے آؤں گا، اور وہ منہ پہ مار کے آتا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ اس احسان کا بدلہ یہ ہے امارگی نفس کی، کہ جو چیز نہ عقل سے جائز ہے، نہ شرع سے جائز ہے، نہ انسانی حقوق کے اعتبار سے جائز ہے، اس ناجائز کام پر اصرار کرنا کہ میں یہ کام کروں، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور اللہ تعالیٰ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انسان کے نفس میں جب امارگی پیدا ہوتی ہے، ناجائز کام پر اصرار پیدا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس اصرار کرتا ہے گناہ پہ، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان 3 چیزیں جو حائل ہوتی ہیں، عزت کی محبت، دولت کی محبت اور مزہ، لذت۔ اسی جو صوفیہ کہتے ہیں کہ حب مال اور حب جاہ سے بچنا چاہیے، اس میں تیسرا اضافہ کرے کہ مزوں سے بچنا چاہیے۔ نفس امارہ مزے کی تلاش میں رہتا ہے، اور انسان کو اللہ نے بنیادی طور پر اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ مجاہدہ کرے اور نفس امارہ کو دبائے، نفس میں جو خیر کی قوتیں ہیں انہیں ابھارے، خیر کی قوتوں پر عمل کرے، خیر کی قوتوں کو بروئے کار لائے۔ خیر کی قوت ہے، اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، ابھی 3 منٹ ہے نماز میں، بس ٹھیک ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، خیر کی قوت ابھر رہی ہے، اس کو کر گزر۔ جب بھی نفس یہ کہے کہ نیکی کا کوئی کام کر لو، تو آدمی کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے نیکی کا کام کر گزرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسانی نفس میں جتنی خیر رکھی ہے اتنی شر بھی رکھی ہے، 50% خیر ہے اور 50% شر ہے۔ نفس امارہ شر پہ اصرار کرتا ہے،
اور انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ نفس کی خیر کی قوتوں کو ابھارے اور شر کی قوت کو دبائے۔ جب شر کی قوتیں دبتی ہیں تو پھر نفس ایک بڑی گہری چال چلتا ہے اور اچھے اچھے نیک لوگ اپنے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی نفس جو ہے نا، یہ شیطان سے بھی بدتر ہے، شیطان سے بدتر چیز ہے۔ شیطان گناہ کراتا ہے، سمجھا بھی دیتا ہے۔ انسانی نفس جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، اندھا ہوتا ہے نا گناہ میں، جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے پوچھو کہ اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں، مزہ ہے بس، مزے کے علاوہ کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ مال برباد، صحت برباد، تعلقات برباد، جو نقصان کیا ہے وہ نقصان پورا نہ ہونے والا، اور مزہ آیا کہ اس کے منہ پہ قرض واپس پھینک دیا، مار کے آئے ہیں اس کے منہ پہ۔ کیا کام کیا؟ اپنے نفس کی امارگی کو تسکین دی۔ اور نفس امارہ یہ جب نیکی کا کام کراتا ہے تو اتنی گہری چال چلتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ اس چال میں آ جاتے ہیں اور نہیں سمجھ میں آتی۔ نفس امارہ کی سب سے گہری چال یہ ہے کہ وہ انسان کو خیر کی صورت دکھائے اور معانی شر کے، خیر کی صورت دکھاتا ہے اور معانی میں شر ہے، خیر کی صورت دکھاتا ہے کہ اس مرتبہ رمضان میں ساری مارکیٹ کے لوگ اکٹھے کریں زکوٰۃ کے پیسے اور بیوہ عورتوں کو دیے جائیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو پریس کو بھی بلایا جائے اور لوگوں میں ذرا پتہ چلے کہ زکوٰۃ رفاع عامہ پہ خرچ کی جاتی ہے۔ چیئرمین صاحب نے بہت نیکی کا کام کیا ہے، وہ کچھ مفاد عامہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی نیکی نہیں ہے، یہ خیر کی صورت ہے اور نفس کی امارگی میں شر ہے کہ اس سے مجھے ووٹ ملے گا، اس سے لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، میں نیک شمار کیا جاؤں گا۔ بس جی ایسے ہی ہے، بس خدا تعالیٰ نے دیے تھے، میں نے کہا غریبوں، یہ کچھ بھی مدد نہیں ہے، یہ خیر کے معانی ہے اور اس میں شر چھپا ہوا۔ ایک بڑے امیر کبیر، یہ پہلی مرتبہ مسئلہ اس رمضان میں ہم نے سنا، اس سے پہلے نہیں سنا۔ بڑے امیر کبیر، ان کے صاحبزادے فون کیا اور کہا کہ والد صاحب نے کہا کہ زکوٰۃ اتنی بنی ہے اور اتنے لاکھ روپے بیٹے آپ کسی کو غریب سمجھیں تو دے دیں۔ تو مفتی صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر گرل فرینڈ غریب ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی؟ یہ ہے خیر کی صورت، اور معانی کیا ہیں؟ شر کے ہیں کہ اس پہ احسان رہے، کسی اور کی طرف نگاہ نہ اٹھے، شادی ہو نہ ہو یہ بات کے مسئلے ہیں، لیکن فی الحال دل اتنا بھرا ہوا ہے کہ بس چلے تو تاج محل لکھ کے دے دیں کہ یہ بھی آپ کا ہو گیا ہے۔ یہ خیر کی صورت اور معانی کا شر یہ نفس امارہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے انسان اس چال میں چکنا رہے کہ بظاہر جس خیر کی طرف نفس دعوت دے رہا ہے اس میں خیر ہے یا اس کے پیچھے شر چھپا ہوا۔ اس لیے امارگی نفس کی اور انسانی نفس کا سب سے بڑا ہتھیار وہ لذت ہے، اور لذت کا تعلق حیا سے جڑتا ہے۔ جتنی لذتوں اور مزوں میں پڑ جاتا ہے اتنا ہی بے حیا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو آدمی اپنی حیا کو ایک محض بے پردہ چہرہ
اور بے لباس بدن کو دیکھ کر کھو دے، اسے کیا تعلق ہے اللہ کی معرفت سے؟ اسے کیا تعلق ہے اللہ کی صفات سے؟ اسے کہاں سے پتا چلے گا کہ حق تعالی شانہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کی صفات علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، حیات، یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ کائنات میں کوئی سمندر نہیں ہے جس کی مثال دی جا سکے، جو اتنی جلدی اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے کہ وہ صورت پہ مر مٹتا ہے اور معانی تک نہیں پہنچتا۔ اس شخص سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی نماز اسے اللہ سے جوڑے گی اور اس کی نماز اس میں بنیادی طور پر اللہ کی محبت اور خشیت پیدا کرے گی؟ جس انسان کی نماز اور نیکی اللہ سے محبت کو پیدا نہیں کرتی اور دوسرے خشیت خدا کا خوف پیدا نہیں کرتی، محبت آدمی کو یکسو کر دیتی ہے۔ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا کہ منگنی جب شریف بچے کی ہو جاتی ہے تو بہت حد تک ذہن یکسو ہو جاتا ہے کہ بس اب منگنی ہو گئی، اب چھوڑو یار ادھر ادھر کی باتیں، اور شادی کے بعد تو بالکل یکسو ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت انسان کو یکسو کر دیتی ہے، ایک طرف لگا دیتی ہے۔ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ دن رات اسی کی یاد میں گزارتا ہے۔ اللہ کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی توحید حاصل ہو جائے، خدا کی وحدانیت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا کام اپنے محبوب کی یاد اور اس کے ساتھ مرتبط ہو جانا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا ہے، اور اس کے لیے موت اور ایٹم بم سے زیادہ عذاب یہ ہے کہ اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض، ڈرتا ہے، کہتا ہے جان لے لے ناراض نہ ہو، اس لیے کہ اس کا محبوب ہاتھ سے جاتا ہے۔ جو نماز خدا کی توحید پیدا نہیں کرتی، چولہے میں جھونکے ایسی نماز، ٹکریں مارنے آتا ہے مسجد میں، اللہ کی محبت نماز نے پیدا نہیں کی۔ بچے کی محبت، ماں گہری نیند، باپ سویا ہوا ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، ہزار ناگواری کے باوجود اٹھتا ہے، اور اگر اللہ اس بچے کی محبت اس کے دل میں نہ ڈال دے تو بچے کو گلی میں پھینکا۔ اللہ نے ڈالی، ایک احساس ہوتا ہے، پہلی نظر پیدائش کے بعد بچے پہ پڑتی ہے یا خبر سنتا ہے تو دل میں ایک چیز محسوس ہوتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے محبت ڈال دی گئی۔ اللہ ایسے ہی کرم کرتا ہے، ایک دم سے کوئی چیز آ جاتی ہے۔ نماز اللہ سے توحید کو پیدا نہ کرے، شرک ہو رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، سجدے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ہو رہے ہیں تو اس سے خیرت نہیں آتی، اللہ کے علاوہ دوسروں کو محبوب بنایا جا رہا ہے تو اس سے شرم نہیں آتی۔ اور نماز دوسری چیز جو پیدا کرتی ہے وہ اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے کہ مالک ہے ہر چیز کا، کیا ہوگا؟ حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا نام ہے شرمندگی سے بچنے کا، بس حیا کیا ہے؟ شرمندگی سے بچنا، کام ایسا نہ کروں کہ جس سے حیا کر رہا ہوں اسے پتا چلے تو میں شرمندہ ہو جاؤں، چوری کر کے مال لا رہا ہوں، والدین کو پتا چلا چوری کا مال ہے تو زبردست پٹائی بھی ہوگی اور شرمندگی بھی ہوگی، یہی حیا۔ اللہ کے سامنے اس طرح رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور خدا کے ساتھ ہوں اور خدا میرے ساتھ ہے، اب میں کوئی ایسا کام کروں جس سے مجھے شرم آنی چاہیے، اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، یہ حیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے یہ حیا اتنی گہری کر دی تھی، اتنی گہری کہ آپ 11ویں پارے کی تفسیر پڑھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم ضرورت کے وقت بھی اپنے کپڑے اتار دیں، ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے، ہم جھک جاتے ہیں زمین کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو تمہاری دونوں حالتیں میرے لیے برابر ہیں۔ یہ اتنا زیادہ غالب جذبہ کر دیا تھا کہ کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ جس کے سامنے جانا ہے مرنے کے بعد اس سے شرمندگی کا سامنا ہو، یہ ہے حیا۔ بس اسی لیے اللہ کی خشیت خوف نہیں ہے، کل اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق عبادت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم بندگی اور عبادت کے علاوہ کسی کام کے نہیں، کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیے۔ آپ کوئی چیز اٹھا لیں، یہ بلب دیکھ لیں جل رہے ہیں، اس کا کام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ کرنٹ کو، بجلی کو قبول کرے اور لوگوں کو روشنی دے۔ اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، کسی کو مارنا ہے، پڑھنا، کچھ بھی نہیں۔ اسپیکر کا کیا کام ہے کہ آواز کو بلند کر کے لوگوں تک پہنچائے؟ ہمارا اور آپ کا کیا کام؟ صرف ایک کام ہے، اللہ کی عبادت، بس، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ باقی سب کام اس کے ضمن میں ہے، اور اللہ کی یہ عبادت حیا پیدا نہ کرے، شرم پیدا نہ کرے تو یہ نماز نہیں ہے، یہ ٹکرے ہیں۔ اسی لیے جو چیز انسان میں حیا اور شرم کو پیدا کرتی ہے وہ استغفار ہے، اللہ سے معافی۔ اور حیا لوگوں کے سامنے اس سے کہیں زیادہ شدید حیا وہ ہے جو تنہائی کی۔ جو شخص اپنی تنہائی کو پاک نہیں رکھتا، یاد رکھو اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے، اس پہ حرام، جس طرح سور کا گوشت حرام ہے، اسے خدا کی ذات کی خوشبو تک نہیں آ سکتی جس کی تنہائی پاک نہیں۔ تنہائیاں پاک ہونی چاہیے، تنہائی اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے، تنہائی اللہ کے ساتھ تعلق میں گزرنی چاہیے، تنہائی خدا کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور رونے پہ گزرنی چاہیے، اور تنہائی اللہ کے انعامات کو یاد کر کے خوش ہونے پہ گزرنی چاہیے، کرم نوازی پہ گزرنی چاہیے، دل میں سوچ سوچ کے شکر ادا کرتا رہے کہ بڑی مہربانی کی آپ نے، فلاں موقع ایسا آ گیا تھا، فلاں چیز ایسی، فلاں چیز ایسے ہو گئی تھی، اور اللہ بڑی مہربانی کی، اس وقت تو میں پھنس گیا تھا، بڑی مہربانی کی، میرے گناہوں کو معاف فرمایا۔ یہی توقع آپ سے قبر میں، یہی توقع آخرت کے دن میں بھی ہے، آپ کی مہربانیاں میرے شامل حال رہیں گی۔ تنہائیاں اللہ کے شکر سے اور تنہائیاں اللہ سے معافی مانگنے میں گزرتی ہوں، بس یہ شخص ٹھیک ہے، یہ صحیح مزاج ہے۔ صحیح ترین بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہی، جس شخص کو بار بار بشارتیں دی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی، فرما کے گئے تھے کہ میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا ہے، یہ فرمایا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، یہ فرمایا تھا کہ میرے ساتھ قبر سے ہر چیز فرما کے گئے، مگر جب ان کی حالت دیگرگون ہوئی اور وفات سے پہلے خون جسم سے بہت زیادہ بہہ گیا تو فرمایا کہ لا لیہ ولا علیہ، میری آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ نہ قیامت میں میرے گناہوں کا حساب لے، نہ نیکیوں کو دیکھے، بس اپنے سامنے نہ بلائے اور ورے ورے ہی جنت میں بھیج دے، میرا فیصلہ فرما دے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ساری زمین سونے کی بنی ہوتی اور اس وقت میرا اختیار ہوتا نا
تو میں جو قبر میں جا رہا ہوں لوگوں، میں سب خیرات کر دیتا من حول المصلی۔ جو اب صبح ہونے والی ہے نا میری اس موت کے بعد، وہ میری صبح کیسی صبح ہوگی؟ اس صبح کی خرابی سے بچنے کے لیے میں ساری زمین سونے کی خیرات کر دیتا کہ میری قبر ٹھیک ہو جائے۔ یہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، نماز کو یہ پیدا کرنا ہے، حیا پیدا کرنی ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہ کروں جس کا حاصل شرمندگی ہو، اللہ کے سامنے شرمندگی، مخلوق خدا کے سامنے شرمندگی، اپنے بڑوں کے سامنے شرمندگی۔ خلق خدا سے شرمندگی ہوتی ہے جب ان کی خدمت میں اور اپنے فرائض میں کوتاہی برتتا ہے۔ اس لیے خلق خدا کے ساتھ ہمیشہ تعلق خدمت کا رکھنا چاہیے، لوگوں کے حقوق پورے کرتے رہنا چاہیے۔ لوگ اپنے فرائض نہیں پورے کر رہے، نہیں حقوق دے رہے، بھول جائے۔ جو میرا حق تھا کسی نے ادا نہیں کیا، بیوی نے، فلاں نے، بھول جانا چاہیے۔ معاف کر دینا بہت بڑی بات۔ اللہ نے فرمایا فمن عفا، اور جو معاف کرتا رہے گا لوگوں کی تقصیرات، لوگوں کی کمی کو، وہ اصلح، اور اپنی زندگی لوگوں کے ساتھ صلح اور صفائی سے گزارے گا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، لوگوں اس کا اجر میرے ذمہ رہا، اسے چھوڑ دو، بس میرے ذمہ رہا، میں بتا دوں گا اسے کیا دینا ہے کیا نہیں۔ بہت بڑی، یہ نہیں کہا جنت دوں گا، یہ بھی نہیں فرمایا فرمایا فقد وقع اجرہ، ہمارے ذمہ رہا بھئی، ہم جانے بندہ جانے۔ اللہ کے ساتھ توحید کا تعلق استوار رکھے اور خلق خدا کے ساتھ خدمت کا، بس یہی حیا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے شرک کا؟ یہ نماز، اللہ کے سامنے سجدہ، اس سے محبت کو پیدا کرتا ہے، نفس امارہ پر بوجھ پڑتا ہے، نفس ٹوٹتا ہے، نفس کو ٹوٹنا ہی چاہیے۔ گرانی گزرتی ہے، گراں گزرتا ہے، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع ہونا ہی چاہیے بھئی، مجھے چاہے جتنا بھی ناگوار گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بعض جگہ پر فرمایا، بس یہ کہا کہ رغم انف ابی ذر، ابو ذر کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے میں یہ بات ضرور کہوں گا۔ اپنے نفس سے کہے کہ تمہیں جتنا بھی ناگوار گزرے سجدہ کرنا ہی ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے رہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا ایک آیت پہ پوری رات روتے ہوئے گزار دی، نماز میں کھڑے ہوئے سورہ مائدہ کی تلاوت کی، اور جب اس کی آخری آیات پہ پہنچے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو عذاب دے ہم تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنا تو بادشاہ تیری شان کے مطابق۔ فرمایا ساری رات روتے رہے اس پہ کہ اللہ اگر عذاب دے دے تو ہم اس کے اہل ہیں، اور اللہ اگر تو بخش دے تو بادشاہوں کی شان بخش نہیں ہوتی۔ اس لیے لمبی نمازیں، لمبا رکوع، دیر تک اللہ سے دعا مانگنا، دیر تک سجدے میں پڑا رہنا، اپنے نفس پہ گراں گزرنا چاہیے، اسے ٹوٹنا چاہیے۔ یہ ٹوٹے گا نفس امارہ تو نتیجہ یہ کہ مزے اور لذت میں کمی ہوگی، جب اس میں کمی ہوگی تو اللہ تنہائیاں پاک ہوں گی، تنہائی پاک ہوگی، اللہ کی معرفت کی راہیں کھلیں گی یہ کام کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ توفیق